السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حج اور عمرہ کے بارے میں سوالات کر سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس بار لوگ حج پر نہیں جا پا رہے ہیں۔ جو سعودی کے مقامی لوگ ہیں یا وہ لوگ جو مختلف ممالک سے سعودی عرب گئے ہیں، چاہے وہ سروس وہاں پہ کر رہے ہوں یا بزنس کر رہے ہوں، ان میں سے چند لوگوں کو اجازت ہے کہ اس بار وہ حج کر سکتے ہیں۔ لیکن حج کے متعلق آپ جو ہے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں، پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبرات لگاتار اسکرول ہو رہے ہیں آپ کے ٹی وی اسکرین پر۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں یوسف خان اعجاز صاحب، جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کا حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے خیر مقدم ہے۔ اور پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے میں یوسف خان اعجاز صاحب سے درخواست کروں گا کہ کوئی پیارا سا کلام، کوئی اچھی سی حمد جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی یوسف خان اعجاز صاحب۔ جی جی تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، ہر قدم پر کرم رہا تیرا، ہر قدم پر کرم رہا تیرا، شکر کس سے ادا ہوا تیرا، ہر قدم پر کرم رہا تیرا، تیری لاٹھی نظر نہیں آتی، تیری لاٹھی نظر نہیں آتی، تیر ہوتا نہیں قطع تیرا، ہر قدم پر کرم رہا تیرا، تو علیم صدور ہے یا رب، تو علیم صدور ہے یا رب، نیتوں پر محاسبہ تیرا، ہر قدم پر کرم رہا تیرا، قلب احمد میں تیرا جلوہ ہے، قلب احمد میں تیرا جلوہ ہے، کیا بنایا تو آئینہ تیرا، ہر قدم پر کرم رہا تیرا، روز و شب ہے امیدوار کرم، اشرف ناتوا گدا تیرا، ہر قدم پر کرم رہا تیرا، جی بہت بہت شکریہ یوسف خان اعجاز صاحب۔
آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، آپ سے ہمارا پہلا سوال ہے کہ حج کے آداب اور فضائل کیا ہیں، اور جو لوگ اس بار حج کر رہے ہیں ان حاجیوں کو حج کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبہم وتبعہم باحسان اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأتموا الحج والعمرة للہ۔ وقال تعالی في شأن حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا ہم شکر بجا لاتے ہیں اس کی عنایت اور توفیق پر، اس کی مہربانی اور کرم نوازی پر کہ ایسے موقع پر بھی فضائل حج کے لائیو پروگرام کی سعادتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرما رہا ہے ہمارا پروردگار۔ تمام پروگرام کا حصہ بننے والے ناظرین بھی قابل مبارکباد ہیں، اور یہ براہ راست پروگرام نشر کرنے والے ذمہ داران بھی قابل مبارکباد ہیں۔ جہاں تک ہمارے محترم احمد راحیل پاشا صاحب نے سوال کیا ہے کہ حج کے فضائل اور آداب سے متعلق کچھ عرض کیا جائے، اور جو لوگ یہ سعادت، رحمت اور برکت پا رہے ہیں انہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس سے متعلق بھی گفتگو کی جائے۔ تو ابتداءً اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حج کے فضائل اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں بھی بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فریضہ جس بندے پر عائد ہوتا ہے وہ کون بندہ ہے؟ ارشاد الہی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بیت اللہ شریف کا حج کرنا ان کے ذمے فرض ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت رکھنے والوں کے لیے حج فرض ہے کہہ کر بیان فرمایا، اور ابتدا میں جو کلمہ ہے وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ہو، اور یہی بات سورہ بقرہ میں بھی فرمائی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم حج اللہ کے لیے اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو۔ تو جو بھی عمل ہے سب سے پہلے اس عمل کے کرنے والے کو یاد رکھنا ہے کہ یہ میں دنیا میں نام و نمود کے لیے نہ کروں، بلکہ میرے مولا کی رضا، میرے اللہ کی خوشنودی کے لیے کروں۔ تو نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، یہ جذبہ ہونا چاہیے، بنیادی بات۔ اب اس کی فضیلت کے سلسلے میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حج کرے تو اس میں کوئی بیہودہ بات زبان سے نہ نکالے اور کوئی خلاف شرع کام نہ کرے، کوئی بھی نازیبا بات زبان سے نہ نکالے، نامناسب حرکت کا ارتکاب نہ کرے، معصیت اور گناہ کا کام نہ کرے، تو وہ جب لوٹتا ہے تو اس دن کی طرح ہو کر لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک عزم حج کی سعادت دل میں رکھنے والا جب پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کر کے لوٹتا ہے تو وہ ایسا ہو کر آتا ہے گویا آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ جو فضیلت بیان فرمائی ہے یہ غیر معمولی فضیلت ہے۔ اور پھر آداب میں جیسے میں نے عرض کیا ہے
کہ اخلاص کے ساتھ کریں اور جانے سے پہلے اپنے اوپر جو شرعی فرائض عائد ہوتے ہیں ان فرائض کو مکمل طور پر ادا کریں. اگر بندوں کے حقوق ہیں ہمارے ذمے تو ان حقوق کو ادا کر دیں، اور اگر ادائیگی کے لیے فی الوقت کوئی شکل نہیں ہے تو ان حقوق والوں سے کہہ دیں کہ ہم حج پر جا رہے ہیں اور ہمارے ذمے جو آپ کے حقوق ہیں ہم آ کر ادا کریں گے. اگر ہمارا سفر یہ ایسا ہو کہ پھر آنا نصیب نہ ہو تو پھر ہم وصیت کرتے ہیں، کہہ کر وصیت کر دیں کہ ہمارے ان پیسوں سے فلاں فلاں کا جو ہم پر حق ہے وہ ادا کیا جائے. یہ باتیں اگرچہ کہ ہمارے لوگوں کے لیے اجنبی سی لگتی ہے مگر یہ ضروری چیزیں ہیں. بندوں کے حقوق کو رکھ لے کر چلے جائیں گے آپ اور اللہ کی مرضی سے انتقال ہو جائے گا تو وہ اہل حقوق کے حقوق ذمے رہ جائیں گے. حج کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ معاف ہوتی ہیں. لیکن بندوں کے حقوق کے سلسلے میں دو اقوال ہیں. ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ وہ بندوں کے حقوق ہیں لہٰذا پوچھ ہو سکتی ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں. انشاءاللہ پھر بقیہ گفتگو جیسا جیسا ہمارے مشاہدین ناظرین سوالات کریں گے ہم ان کے سوالات کے لحاظ سے عرض کریں گے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب روشنی ڈالنے کے لیے. اور سب سے پہلے میں اپنی طرف سے ایک سوال کرنا چاہوں گا مفتی صاحب. جیسے کل چاند ہونے کے آثار تھے لیکن چاند نظر نہیں آیا، تو آج تو چاند ہونا ہے انشاءاللہ. مغرب کے بعد جو ہے پہلی تاریخ ہو جائے گی اور حج کا مہینہ شروع ہو جائے گا. تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جو شروع کے 10 دن ہیں اس میں کس طرح کی عبادت کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مکمل طور پر ایک سورت نازل کی جس کا نام سورۃ الفجر ہے، اور اس میں رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. تو اب یہ جو فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے کہہ کر جن راتوں کو اور جن 10 دنوں کو معظم مقدس قرار دیا گیا ہے، راجح قول کے مطابق حدیث پاک کی روح سے یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں ہیں. تو جیسا ہی چاند ذی الحجہ کا نمودار ہو جاتا ہے تو چاند کے نمودار ہونے سے ہی رات شروع ہو جاتی ہے. اب چونکہ 30 تاریخ ہے ہمارے ملک میں تو لہٰذا اب لامحالہ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا. یہ چونکہ ذی القعدہ کی 30 تاریخ ہے تو جہاں 29 تاریخ ہے اب وہ حضرات کے لیے رؤیت کا تحقق ہو جائے، چاند دکھ جائے تو شب ذی القعدہ یعنی ذی الحجہ ہوگی، ذی الحجہ کی پہلی شب ہوگی. اور جہاں پر چاند دکھ چکا ہے جیسے کہ حجاز مقدس میں ہے آج دن میں پہلی تاریخ ہے، اب جو شب آئے گی وہ دوسری تاریخ ہوگی. تو بہرحال یہ 10 تاریخ 10 دن 10 راتیں ذی الحجہ کی ابتدائی قرآن کی روح سے بڑی عظمت والی راتیں ہیں، بڑی عظمت والے دن ہیں، بڑی عظمت والی گھڑیاں ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس میں جو اعمال بندے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا بندے کو بہت بہت قرب نصیب ہوتا ہے، تقرب کی نعمت عطا ہوتی ہے. لہذا کوئی بھی ہم سے غفلت نہ ہو، اس کا ہم خیال رکھیں، طاعت میں عبادت میں گزاریں، نفلی روزوں کا اہتمام کریں. 10 ذی الحجہ کو تو یقیناً عید ہوگی تو روزہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، نہ حاجی کو روزہ ہے نہ غیر حاجی کے لیے روزہ ہے. 10 11 12 یہ تو تواریخ ایام قربانی ہیں اور 13 ایام تشریق میں آتے ہیں. تو لہٰذا مہینے میں بلکہ سال میں 5 دن ایسے ہیں کہ جس میں روزے نہیں رکھ سکتے. ایک تو عید الفطر ہے، پھر ذی الحجہ کی 10 11 12 13 ہے، یہ 5 دن. اس کے علاوہ بقیہ نفل روزے کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، تو لہٰذا 9 دن بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں. یہ حسب توفیق 8 9 کو بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. کم سے کم عرفہ کا روزہ رکھنے کا ضرور اہتمام کریں. اور اس میں صاحبان نصاب حضرات کو جو قربانی دینے جن کے ذمہ لازم ہے یا جو لوگ نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے قربانی کرنے تک ناخن ترشوانے سے، جسم کے زائد بال نکلوانے سے، حجامت کروانے سے بچے رہنے کی تعلیم دی گئی ہے. تو لہٰذا اگر اپنے جسم کے زائد بال نہیں نکلوائے ہیں تو نکلوا لیں، ناخن ترشوا لیں، مونچھ کم کروا لیں، تاکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک پر عمل آوری ہو سکے. جی
मुफ्ती साहब, हमारे नाज़रीन को ये भी बता दीजिए, जैसे आपने फरमाया कि 10 तारीख को रोज़ा नहीं रख सकते हैं, तो इस महीने में हज की जो 10 तारीख है उसमें कितने रोज़े रख सकते हैं, वो भी आप हमारे नाज़रीन को बता दें, पहली तारीख से लेकर 9 तारीख तक। जी हाँ, देखिए ये 9 तारीख तक मुसलसल 9 रोज़े भी रखे जा सकते हैं, यानी 1 ज़िलहिज्जा से 9 ज़िलहिज्जा तक 9 दिन मुसलसल रोज़े रखे जाएं, ये भी बेहतर है, सवाब और अज्र इसके अंदर है। लेकिन ज़ाहिर है कि सबके लिए मुसलसल 9 रोज़े रखना आसान नहीं होता है, तो कम से कम 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा, जिसको यौम आरफा कहते हैं, वो रोज़े का अहतमाम करें। बड़ी फजीलत उसकी अहादीस मुबारका में आई है। अगर हो सके तो उससे 1 आध दिन 2 दिन पहले भी रोज़ा रख लें, 2-3 रोज़े रख लें, कम अज़ कम दर्जे में 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखना ये बहुत ज़्यादा अज्र व सवाब का बाइस है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नदीम बोल रहा हूँ, लक्ष्मी नगर से, दिल्ली से। और जी। मेरा सवाल था जिस आपसे ये कहना कि जैसे हमने जानवर खरीद लिया जी कुर्बानी के लिए जी, और खुदा न खास्ता एंड टाइम पे कोई पाबंदी लग गई या कुछ हो गया, तो उस जानवर का हम क्या करें? फिर हमारे आसपास जैसे वेजिटेरियन लोग जाते हैं, उन्होंने कोई पाबंदी लगा दी, तो उस जानवर का हम क्या करेंगे? हमने तो जानवर उसे कुर्बानी की नियत से लिया है। जी ये मालूम करना था उनके लिए कि क्या करा जाएगा खुदा खास्ता एंड टाइम पे कुर्बानी जी नहीं जी कर जी सके जी, तो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सवाल समझ गए, इंशाल्लाह ज़रूर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम बहराइच से बात कर रहे हैं, यूपी बहराइच। जी सवाल पूछिए। मुफ्ती साहब से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कुर्बानी के जो जानवर हैं वो पैदाइशी उनके सींग नहीं है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है? ठीक, और कोई सवाल आपका? और ये पूछना चाह रहे हैं जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बहराइच से कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, दिल्ली से नदीम साहब ने जो सवाल किया था कि इन्होंने कुर्बानी के लिए जो जानवर ख़रीदा है, अगर किसी वजह से ये कुर्बानी नहीं दे पाते हैं तो उस जानवर का क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। भाई ने ये दरियाफ्त फरमाया है कि कुर्बानी के लिए उन्होंने जानवर ख़रीद रखा है, अगर किसी वजह से पाबंदी ऐसी लग जाए कि जिसके बायस कुर्बानी वो ना दे सकें तो क्या करें? तो वो ये पूछ रहे हैं। तो पहली बात तो हम उनसे यस करेंगे कि आप अगर जानवर ख़रीद कर रखे हैं तो कुर्बानी आपको आपके घर में देनी होगी ना, तो आप अपने मकान में अगर ज़बह करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ऐसी कोई पाबंदी नहीं आयद होगी। ये उमूमी सतह पर हो सकता है कि कहीं पाबंदी आयद हो जाए, लेकिन इनफरादी तौर पर घरों में कोई कुर्बानी कर रहा है और जानवर भी ख़रीद कर रखा है तो लामहला उसको आप घर में हस्बे सहूलत या जिस मकाम पर भी कुशादगी है वहाँ जानवर अय्याम कुर्बानी में अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करें और सफाई का, सुथराई का, पाकीज़गी और नफासत का ख्याल करें। लेकिन आपके कौल के बमूजब, अल्लाह करे कि ऐसा बिल्कुल ना हो, लेकिन अगर किसी वजह से ऐसी पाबंदी लग जाए कि आप ज़बाही न कर सकें तो फिर ऐसी सूरत में शरीयत ये कहती है कि 10 तारीख भी गुजर गई, दिन में भी ज़बा नहीं कर सके, रात आई रात में भी ज़बा नहीं कर सके, 11 तारीख आई उसका दिन भी गुजर गया उसमें नहीं कर सके, फिर उसकी रात में नहीं कर सके, 12 तारीख आई यहाँ तक कि वो भी गुजर गई, फिर भी अगर किसी वजह से ज़बा न कर सके, वैसा ही अगर आपसे ये वाजिब छूट गया, तर्क हो गया, तो वो जानवर को सदका करना लाजिम होगा। लेकिन पहले से ही आप ज़हनी तौर पर अपने तौर पर ये बात को दिल में बिठा लें कि अल्लाह तबारक व तआला कोई रुकावट पैदा ना करे, कोई अड़चन पैदा ना हो। अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद रखें और दुआ भी करें कि मेरे मौला, बंदे ने जानवर तो तेरी रज़ा के लिए कुर्बानी देने के लिए ख़रीद लिया है, इसको मैं कुर्बानी करूं तेरी रज़ा के लिए, ये सूरत मेरे लिए मुयस्सर कर दे, मुहैया कर दे। उम्मीद भी रखें, दुआ भी करते रहें, और इसमें कोई मुश्किल बात भी नहीं है
کہ یہ قربانی کا جانور آپ جب خرید چکے ہیں تو نیت رکھیں، دن میں نہیں تو رات میں بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ عام طور پر جانور ذبح بھی ہو رہے ہیں، قربانی کے علاوہ بھی گوشت میسر ہے، کھا رہے ہیں لوگ، پی رہے ہیں۔ خواہ کہ اپنے آپ کو ذہنی الجھنوں کا شکار مت بنا کے رکھیے، آپ نیت رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ قربانی دینے کا ارادہ رکھیں، دن رات میں کہیں بھی کر لیں آپ تو آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اگر 3 دن بھی گزر جائیں آپ نہ کر سکیں تو پھر وہ جانور کو صدقہ کرنا لازم ہے، اس میں سے آپ ایک بوٹی بھی نہیں کھا سکتے۔ زندہ جانور صدقہ کریں یہ بھی جائز ہے، قربانی اس کو ذبح کر کے کریں یہ بھی جائز ہے، لیکن زندہ صدقہ کر دینا، کسی غریب کو اس کا مالک بنا دینا، مستحق کو مالک بنا دینا، یہ ضروری ہوتا ہے، اس کو آپ استعمال نہیں کریں گے بعد میں۔ جی مفتی صاحب، بہرائچ سے قربانی کے سلسلے میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ جیسے قربانی کا جو جانور خریدا ہے اس کے بچپن سے ہی سینگ نہیں ہے تو کیا ایسے جانور پر قربانی واجب ہوگی؟ جی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جن جانوروں کی قربانی فرمائے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ مَوْجُوعَيْنِ، جن دمبوں کو ذبح کیا تھا وہ سینگ والے تھے اور چت کبرے تھے اور وہ کھسی کیے ہوئے تھے، تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کریمہ کی مطابقت میں ایسے ہی جانور منتخب کرنے چاہیے جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ذبح کیے تھے، اور کسی بھی قسم کی عیب سے جانور پاک رہیں، اس کا بھی خیال رکھا جائے، ایک دم لاغر نہ ہو، کمزور نہ ہو، اور اس میں کوئی عیب نہ ہو، وہ پیر میں اس کے لنگ نہ ہو، آنکھوں میں اس کے نہ دیکھنے کا عیب نہ ہو۔ حدیث پاک میں ان عیوب سے متاثر جانوروں کو ذبح کرنے سے منع کیا گیا۔ قربانی کے موقع پر بالکل صاف ستھرا پاک صاف ہو، سنت کی مطابقت ہو۔ گنجائش ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اطاعت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جذبے سے احادیث میں جن صفات کے جانوروں کو رسول پاک علیہ السلام نے ذبح کیا ان صفات کے حامل جانوروں کا انتخاب کریں، یہ بات انتہائی اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی اور حصول رضا و خوشنودی کے لحاظ سے بھی بہتر اور مناسب ہے۔ جی مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، بہت بہت شکریہ ان جوابات کے لیے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج۔ فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، اور آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں یوسف خان اعجاز صاحب۔ ہمارے دونوں حضرات جو ہیں حیدرآباد سے جڑے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کشمیر سے بول رہا ہوں، بابر۔ جی بابر صاحب، سوال کیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال کیجئے بابر صاحب۔ مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ جانور بڑا خریدا ہے اور 2 سال کا ہونا چاہے عمر کا، لیکن اگر ذرا تھوڑا سا کم ہو لیکن صحت اس کی 2 سال سے زیادہ لگتی ہو تو کیا ایسا جانور قبول ہے؟ ٹھیک۔ اور دوسرا سوال ہے۔ جی جی دوسرا سوال پوچھیے۔ سوال یہ ہے کہ 10 ذی الحج کو جی جب حاجی پہنچ جاتا ہے مینا شریف، جی اور اس کے بعد ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ رمی کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں قربانی کرنی ہے اور پھر حلق کرنا ہے، جی لیکن وہاں جب دیکھتے ہیں ہم تو وہ ہمیں رسید دیتے ہیں قربانی کے جانور کا، جی اور ان کے ساتھ تال میل کبھی بگڑ جاتا ہے، جی کبھی تاخیر کے بعد بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہماری طرف سے قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ جی تو اس سلسلے میں اگر کیا کہتے ہیں ترتیب بگڑ گئی تو پھر کیا کرے حاجی؟ کیا کرے؟ دم دے گا یا وہ کیا کہتے ہیں کیا کرے گا وہ؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کشمیر سے کال کرنے کے لیے۔ پروگرام دیکھتے رہیے۔ جی مفتی صاحب، انہوں نے بابر صاحب نے کشمیر سے جو سوالات کیے ہیں، سوالات آپ نے سن لیے، کیا جوابات دینا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد. انہوں نے جو سوالات کیے ہیں ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ قربانی کے لیے انہوں نے بڑا جانور خرید رکھا ہے اور وہ صحت مند ہے لیکن اس کی عمر 2 سال مکمل نہیں ہوئی ہے، 2 سال سے کچھ کم ہے، لیکن اچھا صحت مند جانور ہے، تو کیا اس بڑے جانور کی قربانی جائز ہے؟ تو بھائی جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو جانوروں کی عمروں کا تعین ہے یہ احادیث شریفہ سے ثابت ہے. کون سا جانور کس عمر کا ہونا چاہیے تو یہ احادیث شریفہ میں بتلایا گیا ہے. اور قربانی کے جانور بھی آپ کی اپنی ہم مرضی سے نہیں قربان کر سکتے، بلکہ وہ بھی جانور متعین ہیں، احادیث شریفہ میں اس کا ذکر آتا ہے. تو لہٰذا جب جانور قربانی کے متعین ہیں تو ان کی عمریں بھی متعین ہیں، جس کی جتنی عمر متعین کی گئی ہے اتنی عمر کا ہی جانور ذبح کیا جائے گا. چنانچہ 2 سال سے کچھ کم اگر ہے اس کی عمر تو وہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے. بڑا جانور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صحت مند ہے لیکن 2 سال اس کی عمر نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو آپ آنے والے سال میں اس کو استعمال کیجئے گا. اب کوئی دوسرا جانور خرید لیجئے گا جس کی کامل 2 سال عمر ہو چکی ہو، اس سے کم عمر کا جانور نہیں چلے گا. جی. اس کے بعد آپ نے یہ بھی سوال کیا کہ حج کے موقع پر جو حضرات 10 ذی الحجہ کو مینا پہ پہنچتے ہیں تو وہ حضرات کنکریاں مارتے ہیں، پھر قربانی دیتے ہیں اور اس کے بعد سر کے بال مڈواتے ہیں، یا خواتین ہوتی ہیں تو اپنے سر کے بال کم کروا دیتی ہیں، یا مرد حضرات بھی اگر ان کے سر پر بہت زیادہ بال ہیں، ایک انگل سے بھی زائد ہیں، تو وہ بھی کم کروا سکتے ہیں، لیکن حلق ان کے لیے بہتر ہے. اس میں ترتیب کے سلسلے میں آپ پوچھ رہے ہیں جی کہ وہاں قربانی بذات خود نہ کر کے وہاں کے ادارے سے قربانی کا نظم کروایا جائے، تو وہ لوگ جو کوپن دے دیتے ہیں، رسید دے دیتے ہیں، اس کے لحاظ سے کیا ہم قربانی کے اس کوپن پر اعتماد کرتے ہوئے حلق کروا لے سکتے ہیں یا نہیں، یا اس میں کوئی اگر فرق ہو جائے تو کیا بکری کی قربانی دم دینا لازم ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی احادیث شریفہ کی روشنی میں جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو 3 کاموں میں ترتیب واجب ہے. حاجی جب مزدلفہ سے مینا پہنچے گا 10 ذی الحجہ کو تو سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ وہ جمرہ کبریٰ کو، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارے گا، اس کے بعد قربانی دے گا، پھر قربانی دینے کے بعد سر کے بال مڑوائے گا. حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے یہی ثابت ہے. اسی طرح رسول کریم علیہ السلام نے کیا بھی ہے، صحابہ سے فرمایا بھی ہے ایسا کرنے کے لیے. اس میں ترتیب واجب ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو ان چیزوں میں سے کسی کو پہلے اور کسی کو بعد میں کر دے فَلْيُحْرِقْ لِذَلِكَ دَمًا، اسے چاہیے کہ وہ ایک بکرے کی قربانی دے. تو یہ روایتوں کو سامنے رکھ کر، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو سامنے رکھ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ ان تینوں کاموں میں ترتیب لازم ہے. اگر کوئی آگے پیچھے کر دے چاہے کسی بھی وجہ سے ہو تو اس پر ایک بکرے کی علیحدہ قربانی اس کے ذمہ واجب ہوگی. اور بقیہ تینوں امام احادیث کی روشنی ہی میں اس نقطہ نظر کی طرف گئے ہیں کہ ان میں ترتیب سنت ہے، اگر کسی وجہ سے خلاف ترتیب ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دم واجب نہیں ہوتا ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق کے بموجب دم واجب ہوتا ہے. لیکن یہ کہ آپ کوپن لیے ہیں اور وہ ادارے سے جو قربانی آپ کروا رہے ہیں آپ کا اطمینان ہے کہ برابر وہ اسی وقت پر کر دیتے ہیں، تو آپ کا یہ وکیل بنا کر قربانی دینا ہوا. تو آدمی خود قربانی اپنے طور پر دے تو بھی جائز ہے، کسی کو اپنا وکیل بنا کر دے اور وہ وکیل قابل اعتماد اور لائق بھروسہ ہو تو یہ بھی جائز ہے. اور اس کے دیے ہوئے وقت پر اگر آپ کو اطمینان اور اعتماد ہو تو اس کے بعد بال مڑوا لے سکتے ہیں. اگر پھر کوئی اندیشہ ہو، مثلا 10 تاریخ کے بارے میں ذرا شبہ ہو رہا ہے تو ایک دن رک کر آپ سر کے بال مڑوا لیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. 10 تاریخ کو
سر کے بال منڈوانا ضروری نہیں ہے، قربانی ہو گئی تو منڈوائیں گے، کنکریاں ماریں گے، قربانی دیں گے، پھر بال منڈوائیں گے۔ اگر قربانی دینے کے سلسلے میں ہوئی یا نہیں ہوئی آپ کو اشتباہ ہو رہا ہے، شبہ ہو رہا ہے، تو اسی صورت میں آپ تھوڑا اور انتظار کر لیں، 10 کے بجائے 11 کو اگر احرام کی پابندی میں رہتے ہوئے حلق کروا لیں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ قربانی بذات خود دینے کا اہتمام کریں، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے ہی مبارک ہاتھوں سے 63 اونٹ ذبح کیے ہیں حج کے موقع پر، اور بقیہ 37 اونٹ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے کیے، ان کو فرمایا کہ ذبح کریں۔ تو خود دینا یہ بہت زیادہ بہتر ہے، وکیل بنا کر دیا جائے تو بھی جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ وقت پر ہو جائے قربانی، اس کا اطمینان کر لینا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے، کچھ اندیشہ ہے کہ آگے پیچھے ہو گیا ہوگا، تو ایک بکرے کی قربانی دے لی جائے، اس کے علاوہ دم دیا جائے۔ جی مفتی صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ جیسے بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد قربانی دیں گے، پھر بال کٹوائیں گے جس کو ہم حلق کہتے ہیں، حلق کروائیں گے۔ اگر ترتیب بگڑ جاتی تو قربانی جو ہے واجب ہو جاتی، تو یہ قربانی جو ہے وہیں پہ دینا چاہیے یا ان کو اپنے شہر میں، اپنے ملک میں آ کے دینا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، یہ بھی ہر ایک کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے، جو قربانی حج کی واجب ہے وہ قربانی تو وہیں دی جائے گی، اور حج کے کاموں میں اونچ نیچ ہونے کی وجہ سے جو قربانی واجب ہوتی ہے وہ بھی وہیں حدود حرم میں دی جائے گی۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایسا ہی کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ البتہ اگر حج کرنے والا وہاں حج کی قربانی کے علاوہ نصاب کا مالک ہونے کی وجہ سے، مقیم ہونے کی وجہ سے اپنے ہر سال جس طرح عید کی قربانی دیتے وہ قربانی دلوانا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہاں حدود حرم میں دلوانا ضروری نہیں ہے، اپنے وطن میں بھی دلوا سکتے ہیں۔ یعنی حج کی قربانی یا حج کے کاموں میں اونچ نیچ ہونے پر جو واجب قربانی ہوتی ہے وہ حدود حرم ہی میں ذبح کی جائے گی۔ اس کے علاوہ عید کی قربانی حاجی اپنے وطن میں بھی کروا سکتے ہیں۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں وہ بھی حیدرآباد سے جڑے ہیں، یوسف خان اعجاز صاحب۔ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کشمیر سے بول رہے ہیں، محمد سلون۔ جی سوال کیجیے اپنا۔ ہمارا سوال ہے کہ ہمارے 3 سوال ہے۔ پہلا، ایک نعت کی فرمائش دے دیجیے، اور دوسرا کہ مطلب حج امیروں کے لیے ہی واجب ہے یا سب کے لیے، اور تیسرا سوال ہے کہ مطلب بس 2 ہی سوال تھے۔ ہاں، اور تیسرا سوال ہے کہ اس بار قربانی کرنا ضروری ہے کورونا وائرس کی وجہ سے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً کال رک گیا۔ جی مفتی صاحب، ایک بچے نے سوال کیا تھا کہ حج جو ہے کس پر واجب ہے اور قربانی کون دے سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ، جہاں بزرگ حضرات سوالات کر رہے ہیں، جوان حضرات سوالات کر رہے ہیں، مائیں بہنیں سوالات کر رہی ہیں، وہیں کم سن بچے بھی سوالات کر رہے ہیں۔ ہم ان کے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کا شوق ہر ایک کو عطا فرمائے، اور دینی تعلیمات کے مطابق، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بلا اور وبا کا اللہ تمام ملک سے اور تمام جہاں سے اور ساری انسانیت کو اس سے نجات عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے اس بلا اور وبا کا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حج کس پر فرض ہے اور قربانی کس کے اوپر واجب ہے، تو اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب آپ سے پوچھا گیا ما یوجب الحج، حج کو کون سی چیز واجب کرتی ہے، کیا چیز حج کو فرض کرتی ہے، تو فرمایا قال الزاد والراحلہ، کہ سفر کا سامان اور توشہ میسر آئے اور سواری میسر آئے، جس کی تشریح اور توضیح فقہا نے یوں فرمائی ہے کہ ایک بندے مومن پر
اپنے مقام سے مکہ مکرمہ جا کر آنے تک کا خرچہ، سواری کا اور دیگر ضروری اخراجات کا انتظام ہو، اور جن جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے ان کے بھی خرچے کا بندوبست ہو، تو وہ صاحب استطاعت کہلاتا ہے، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور تاخیر کرنا گناہ ہے، اور بغیر حج کرے کے انتقال کر جاتا ہے تو اتنی وعید آئی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی موت میں یا کسی یہودی یا عیسائی کی موت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے زاد و راحلہ فرمایا، یعنی اخراجات سفر کا بندوبست ہو۔ عورت اگر ہے تو اس کے لیے محرم کا میسر آنا بھی ضروری ہے۔ اس طرح سے ان شرائط کی تکمیل پائی جاتی ہے تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ قربانی کا جہاں تک معاملہ ہے، قربانی واجب ہے۔ اس کے لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، ارشاد گرامی ہے، من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو استطاعت اور خوشحالی کو پائے اور قربانی نہ دے تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی کتنا جلال ہے اس میں کہ قربانی واجب ہونے کے بعد ترک کر دیتا ہے تو اس کو نماز عید پڑھنا تو کیا عیدگاہ کے قریب بھی آنا منع ہے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے اس کا مطلب نماز عید اس کی ادا نہیں ہوتی، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اتنی بڑی رحمت کو پانے کے لیے اللہ نے یہ موقع دے رکھا ہے، لہٰذا اس کے سلسلے میں غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں وسعت کا لفظ آیا ہے، من وجد ساعة، خوشحالی کو جو پائے۔ تو خوشحالی کے لیے رسول کریم علیہ السلام نے کوئی کلمہ متعین نہیں کیا اتنی رقم، تو فقہاء کرام نے خوشحالی کا کم سے کم درجہ بتلایا، جو صدقہ فطر جس پر واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سال بھر نصاب کے مالک بن کے رہنا ضروری ہے، نصاب کا مالک بن کر رہے، لیکن قربانی کے لیے ایام قربانی میں بھی کسی کے پاس کم سے کم درجے میں چاندی کا نصاب جو بتایا گیا، اتنی بھی چاندی یا اتنی رقم ہو، یا کوئی بھی زائد چیز جو انسان کی بنیادی حاجتوں کے علاوہ ہو، اس کے پاس ہے 10، 11، 12 3 دنوں میں، حتیٰ کہ 12 میں بھی اگر یہ چیز میسر آ جائے تو پھر وہ صاحب استطاعت اور صاحب وسعت اور صاحب ثروت ہوگا، اس پر قربانی اللہ کی رضا کے لیے دینی لازم اور واجب رہے گی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یوسف خان اعجاز صاحب بھی جڑے ہیں اور کئی ایک فرمائش بھی ہیں نعت کی، تو میں یوسف صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیاری سی نعت پیش کریں۔ جی یوسف صاحب۔ غالباً ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی، کچھ ٹیکنیکل پرابلم، آواز صحیح سے نہیں آ رہی۔ تو مفتی صاحب، میں آپ سے اسی بیچ ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ لوگ جو ہے ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، با جماعت نماز نہیں ہو سکتی، تو ایسے حالات میں، ان حالات میں عید الاضحیٰ کی نماز، عید کی نماز کس طرح سے لوگ ادا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ اب ان دنوں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ مساجد پر پابندی نہیں ہے، لوگ 5 وقتہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور جمعہ کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ قربانی کے دنوں میں بھی ذی الحجہ کو امید یہی ہے کہ پابندیاں نہیں رہیں گی، اور پابندیاں نہیں ہونے کی صورت میں ظاہر ہے کہ عید کی نماز باقاعدہ مساجد میں یا عیدگاہ میں پابندی نہیں ہے تو عیدگاہ میں ادا کی جائیں گی، شرعی جو اس کی پابندیوں کے سلسلے میں احکام بتائے گئے ہیں ان کی رعایت کے ساتھ۔ اور اگر آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ تعداد ایک ساتھ پوری کسی ایک مسجد میں نہیں پڑھ سکتی ہے تو متعدد مساجد میں پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے مساجد اور عیدگاہ کے علاوہ کھلے میدانوں میں بھی پڑھنا چاہیں اور اجازت ہو، گورنمنٹ کی طرف سے بھی رکاوٹ نہ ہو اور صاحب زمین کی طرف سے بھی کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اذن عام کی شرط کے ساتھ۔ جیسا جمعہ کا قیام ہے، جیسا عید الفطر کا قیام ہے، عید الاضحیٰ کا قیام بھی ویسا ہی ہے۔ جی مفتی صاحب، آپ کا تعلق جو ہے جامعہ نظامیہ میں آپ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، وہاں پہ آپ شیخ الفقہ کے
फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जामिया निज़ामिया से एक कुर्बानी के ऊपर एक फ़तवा भी आया, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को उस फतवे के बारे में बताएं, क्या फ़तवा था वो कुर्बानी के सिलसिले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। जामिया निज़ामिया से कुर्बानी के सिलसिले में जो फतवा सादिर हुआ था, वो फतवे का खुलासा ये कि कुर्बानी हर साहिब निसाब पर वाजिब है और कुर्बानी के दिनों में अल्लाह तबारक व तआला को कुर्बानी से ज़्यादा पसंदीदा कोई अमल नहीं है। अल्लाह के पास सबसे ज़्यादा महबूब अमल क्या है? अहादीस शरीफा की रूह से ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए किसी जानवर की कुर्बानी दी जाए। साहिब निसाब पर कुर्बानी जो वाजिब है, वो उन दिनों अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहे तो सबसे बढ़कर महबूब ज़रिया कुर्बानी देना ही है। इसको तर्क करके वो अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह के कुर्ब को पाने के लिए कुर्बानी ही कुर्बानी के दिनों में मुकर्रर की गई है। इसके अलावा सदक़ात व खैरात का जहाँ तक मामला है, वह अय्याम कुर्बानी में भी किए जाएंगे, उससे पहले भी किए जाएंगे, उसके बाद भी किए जाएंगे। गुरबा मसाकिन की मदद इआनत हर वक्त की जा सकती है, लेकिन कुर्बानी के ज़रिए से जो अल्लाह का बंदों पर हुक्म आयद होता है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पर अमल करते हुए ख़ुद भी बनफ़्स नफ़ीस कुर्बानियाँ दी। मदीने शरीफ के क़ियाम के दौरान कभी आपने नागा नहीं फरमाया, सहाबा ने भी कुर्बानियाँ दी जो इस्तिताअत और वुसअत रखने वाले हैं, और जिसके पर इस्तिताअत और वुसअत नहीं है उन पर वाजिब नहीं है, देंगे तो नफल है। तो बहरहाल कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी ही दी जानी चाहिए। लेकिन अगर किसी मकाम पर कुर्बानी के अय्याम गुजर जाएं और वो कुर्बानी ना दे सके, किसी भी रुकावट की वजह से या उसकी अपनी गफलत की वजह से वो दिन गुजर जाएं, या कानूनी रुकावटें आ गई, वहाँ जानवर ज़बह नहीं कर सके वो लोग, कहीं किसी को वकील बनाकर भी कुर्बानी नहीं दिला सके, कुर्बानी के लिए ख़ुद ही जानवर ज़बह करें ज़रूरी नहीं है। जैसे हज के मौके पर अभी एक सवाल के जवाब में मैंने बताया जी कि ये तो हर हाजी को मालूम है कि हाजी जो कुर्बानी करता है बज़ाते ख़ुद वो करे या किसी को अपना वकील बना के करे, दोनों भी जायज़ है। तो इसी तरह से अगर ये ईद की कुर्बानी भी खुद अगर ना कर सके किसी देहात जी, गालिबन जो है कुछ हमारा जो है उनसे रब्ता टूट गया है मुफ्ती साहब से। इसी बीच हम जो है कुछ कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनके क्या क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। जी मुफ्ती साहब, आपसे बात चल रही थी और सिग्नल जो है ब्रेक हो गए थे। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही, तो जी अपना जवाब जारी रखें। हाँ ठीक है, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जामिया निज़ामिया का जो फतवा सादिर हुआ वो ये है, खुलासतन क्योंकि वक्त भी बिल्कुल इख्तिताम पर आ रहा है, तो वो ये है कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से बढ़कर अल्लाह के पास कोई महबूब अमल नहीं है। जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी खुद अदा करे। अगर खुद अदा नहीं कर सकते तो किसी को वकील बनाकर भी कुर्बानी दिलवा सकते हैं, किसी जगह पर भी दिलवा सकते हैं, किसी मकाम पर भी दिलवा सकते हैं जहाँ दिलवाने में सहूलतें मुयस्सर हैं। अगर कोई ऐसी पाबंदी लग जाए कहीं कि बिल्कुल ये मुमकिन ही ना हो सके, और 10 तारीख भी को भी मुमकिन नहीं रहा, 11 भी 12 तारीख गुजर गई और कुर्बानी नहीं दे सका कोई शख्स, तो कुर्बानी का जो उस पर वजूब था वो बाकी है। अब उसके लिए शरीयत ये कहती है कि जानवर वो ख़रीदा है तो फिर वो जानवर सदका खैरात कर दे। अगर जानवर भी नहीं ख़रीदा था तो उसकी रकम वो गरीबों में सदका व खैरात करे। कब? जबकि ऐसी रुकावट के जिसके बायस कुर्बानी बज़ाते खुद भी ना दे सके, किसी को वकील बनाकर भी दिला ना सके। लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि कुर्बानी के इन दिनों में अल्लाह तबारक व तआला ऐसा लुत्फ़ व करम फरमाएगा कि बज़ाते खुद भी कुर्बानियाँ दे सकेंगे, और कहीं ऐसी सूरत मुयस्सर ना हो तो वो किसी और मकाम पर किसी अपने जान पहचान के लोगों को अपना वकील बनाकर, या जो लोग मुश्तरका कुर्बानियाँ कर रहे हैं उन इदारों को या उन तंजीमात को ज़िम्मेदार बनाकर उनके ज़रिए से भी कुर्बानी करवाएं तो कुर्बानी अदा हो जाती है। कुर्बानी के लिए खुद गोश्त तकसीम करना भी ज़रूरी नहीं है,
قربانی کے لیے خود اپنے جانور کا گوشت کھانا بھی ضروری نہیں ہے. آپ جہاں بھی قربانی دلوائے وہ ان کو بتلا دیں، تقسیم کر دیں، یہ بھی جائز ہے. یا یہ کہ وہ خود بھی جن کے پاس قربانی دلوائے گوشت ان کو کھانے کے لیے کہہ دیں، یہ بھی جائز ہے. قربانی کا جانور کیا ہے؟ بس اللہ کے نام پر ذبح ہو گیا، بس آپ کا واجب آپ کا ادا ہو گیا. گوشت خود کھائیں یہ بھی ضروری نہیں ہے، جیسا چاہے اس کا جو ہے مستحق میں پہنچا دیں، یہ کافی ہے اس کے لیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اچھا مفتی صاحب، جو تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ حاجی جو ہے یا غیر حاجی کب سے کب تک پڑھ سکتا ہے؟ کس تاریخ سے کس تاریخ تک؟ جی یہ تلبیہ جو ہے یہ صرف حج اور احرام کی عبادت ہے. جی. حج اور احرام کا وظیفہ اور ذکر ہے. اس کو جو حضرات حج یا عمرے پر نہیں جا رہے ہیں وہ یاد کرنے کے لیے تو پڑھیں گے، لیکن بطور خاص پڑھنا ان کے لیے مطلوب نہیں ہے شریعت میں. جی. پڑھیں گے تو ایک ذکر کے طور پہ ہوگا، لیکن یہ عمل ہے کب؟ احرام باندھنے کے بعد. حج یا عمرے کی نیت سے یہ کلمات کہے جاتے ہیں. اور عمرہ کرنے والے جب احرام باندھ کر یہ پڑھتے ہیں تو یہ خانہ کعبہ کا طواف شروع کرنے تک پڑھتے رہتے ہیں. جی. اس وقت تک ان کو پڑھتے رہنا ہے. جب مکہ مکرمہ پہنچ گئے، طواف شروع کر رہے ہیں، تب وہ لبیک کو روک دیں گے. اور حج کا احرام باندھے ہوئے لوگ یہ عمرے میں بھی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مینا جائیں گے تو پڑھیں گے، عرفات کے میدان میں بھی پڑھیں گے، پھر مزدلفہ آئیں گے تب بھی پڑھیں گے، پھر 10 ذی الحجہ کو جب مینا آئیں گے تب بھی پڑھتے ہوئے آئیں گے لبیک. جب کنکری مارنے کے لیے جمرے پر پہنچیں گے تو اس وقت لبیک پڑھنا بند کر دیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بندہ جب یہ پڑھتا ہے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دائیں بائیں سے لے کر آخری زمین کے کنارے تک جتنے کنکر پتھر ہیں سب کے سب لبیک پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو ایسا محبوب عمل ہے، اللہ کو بے حد پسند عمل ہے. اس لیے احرام باندھنے کے بعد اس سے غفلت ہرگز نہیں برتنی چاہیے. عام طور پر حج اور عمرہ کرنے والے لوگ لبیک کے سلسلے میں غفلت کرتے ہیں اور وظائف اور اذکار میں مصروف ہو جاتے ہیں. کثرت سے یہی پڑھیے، کیونکہ اور ذکر و اذکار تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ مخصوص عمل ہے، مخصوص حالت کا عمل ہے، اسی وقت پڑھنا یہ بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. اور تکبیر کے بارے میں بھی بتا دیں کہ تکبیر کب پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جو تکبیرات تشریق کہلاتے ہیں جی یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 کی عصر تک یہ پڑھیں گے ہر فرض نماز کے بعد. جو نماز جماعت سے پڑھی گئی ہے یا تنہا پڑھی گئی ہے، ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات بھی پڑھیں گے، خواتین بھی پڑھیں گے. ابھی سے اپنے گھر والیوں کو بھی یاد دلا دیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے. ایک مرتبہ پڑھ لیں تو وجوب ساقط ہو جاتا ہے، 3 مرتبہ پڑھیں تو اور استحباب اور پسندیدگی بتلائی گئی ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کشمیر بات کر رہا ہوں، بشیر احمد. جی سوال کیجیے. جب میرے سوال یہ ہے، اگر قربانی کے ساتھ جو ہے نا بڑے جانور کی، تو اس میں حقیقت کے لیے بچے کے عقیقے کے لیے بھی حصہ رکھ سکتے ہیں عقیقے کے نیت سے؟ اگر قربانی کر رہے ہیں بڑے جانور کی؟ ہاں 7 حصے ہیں نا جی ٹھیک. تو اس میں حقیقت کے نام پر 2 حصہ رکھ سکتے ہیں یا 1 حصہ بچے کے عقیقے کے لیے؟ ٹھیک. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کشمیر سے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے جو محترم نے سوال کیا کشمیر سے؟ جی محترم یہ پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کے بڑے جانور میں جو 7 حصے ہوتے ہیں اس میں قربانی کے علاوہ عقیقے کا 1 حصہ یا 2 حصے رکھ سکتے ہیں یا نہیں. تو دیکھیے قربانی بھی اللہ کے قرب کے لیے کی جانے والی عبادت ہے، اور عقیقہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جانور ذبح کر کے اس میں بندہ طاعت اور عبادت کا ارادہ رکھتا ہے. تو قربانی کے جانور میں
7 حصے جہاں لیے جاتے ہیں اس میں 5 قربانی کے ہوں 2 عقیقے کے ہوں تو بھی جائز ہے، یا 5 عقیقے کے 2 قربانی کے ہوں تو بھی جائز ہے، یعنی اس میں کم و بیش کی قید نہیں ہے۔ 7 حصوں کی تکمیل ہونا ضروری ہے، ان میں سے کھانے کی نیت سے شریک نہیں ہونا ہے، قربانی یا عقیقے کی نیت سے شرکت کرنا برابر جائز ہے۔ ایک عقیقے کا حصہ بھی رکھ سکتے ہیں، 2 بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن 7 حصوں میں تقرب کا ارادہ ہونا ضروری ہے، یعنی عقیقے کا ہو بقیہ قربانی کے ہو، یا ایک آدھ قربانی کا ہو بقیہ عقیقے کے ہو، اس طرح سے سارے کے سارے حصوں میں اللہ کے قرب کے ارادے شامل ہونا ضروری ہے اور اسی کے تحت ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر عام طور پہ چلو کچھ قربانی کچھ عقیقے کے باقی یوں ہی کھانے کے ارادے سے ہم ذبح کر لیتے ہیں تو پھر یہ قربانی نہیں ہوتی ہے، ہر حصے میں تقرب کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے، بہت بہت شکریہ۔ حالانکہ یوسف خان اعجاز صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے تھے، لیکن کچھ سگنل کی پرابلم کی وجہ سے آج وہ زیادہ دیر تک ہم سے نہیں جڑ پائے۔ آپ دونوں حضرات کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا